السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 8۔ بڑی ماما میرے بالوں میں بھی آئلنگ کر دیں۔ آن فاطمہ جو صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، علی نے وہاں آ کر کہا، موم کو تو اس چڑیل کی آئلنگ ہی کرنی ہوتی ہے۔ حورین سامنے والے صوفے پہ بیٹھے ہوئے قرۃ العین کے بالوں میں ناریل کے تیل کا مساج کر رہی تھی۔ ادھر 2 بوتل۔ علی نے قرۃ العین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ لیں بھائی۔ اس نے بوتل علی کی طرف بڑھائی تو علی وہ لے کر آن فاطمہ کے پاس نیچے کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ بھائی آپ بہت کیئر کرتے ہیں اپنے بالوں کی، خیر تو ہے؟ قرۃ العین نے مسکرا کر پوچھا۔ لڑکیاں انہی سلکی بالوں پر تو مرتی ہیں، کیئر تو کرنا پڑتی ہے۔ لو ہو گئی تمہارے بالوں کی تو آئلنگ۔ حورین نے قرۃ العین کے لمبے بالوں کو جوڑے میں باندھا۔ کیسا جا رہا ہے تمہارا آفس ورک؟ علی نے قرۃ العین سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو سیکھ ہی رہی ہوں۔ گرینڈ پا نے مجھے ایک جلاد کے حوالے کر دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرواتا رہتا ہے۔ کام سیکھنے گئی ہو تو کام ہی کروائے گا۔ میں تو ہاتھ دھو کر سونے جا رہی ہوں، حورین نے کہا۔ اوکے موم، گڈ نائٹ، علی اور قرۃ العین نے اسے بیک وقت کہا۔ گڈ نائٹ، وہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ قرۃ العین بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ آن فاطمہ علی کے بالوں کا مساج کرنے لگی۔ بڑی موم، اگر آپ کو نیند آئی ہے تو بس کر دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ علی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے اپنے بیٹے کے بالوں میں مساج کرنا، وہ پیار بڑے انداز میں بولی اور پھر سے مساج کرنے لگی۔ علی آنکھیں بند کیے فاطمہ کے نرم ہاتھوں سے مساج کرواتے ہوئے سکون محسوس کر رہا تھا، جبکہ علی کو اپنے پاس دیکھ آن فاطمہ کی آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر اس کے بالوں میں آئل کے ساتھ ہی جذب ہونے لگے۔ علی اس سب سے بے پرواہ سکون محسوس کر رہا تھا، جبکہ فاطمہ اسے قریب دیکھ برسوں کی تشنگی مٹا رہی تھی، مگر اپنے لبوں کو تاعمر سیے رکھنے کا وہ خود سے عہد کر چکی تھی۔ سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق لوہر دیر میں دہشت گردوں نے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کیپٹن اکبر گیلانی زخمی ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا۔ پاک فوجی کی جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے کیپٹن اکبر شدید زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے ضلع تدوائی میں سرحدی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ بیان میں کہا گیا کہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والے جوانوں کی شناخت 43 سالہ حوالدار سلیم عمر اور 35 سالہ لارنس نائک پرویز عمر کے نام سے ہوئی۔ فوج کے محکمہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان مستقل طور پر افغانستان سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے مؤثر بارڈر کنٹرول کو یقینی بنائے۔ پاک فوج نے جاری بیان میں کہا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں جنوبی وزیرستان کے قبائلی ضلع تحصیل ہزارہ کے علاقے نیو قلعہ میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 فوجی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ وانا میں پولیس ذرائع نے بتایا کہ حملہ آوروں نے حملے میں راکٹ اور لائٹ مشین گنوں کا استعمال کیا۔ واضح رہے کہ اس طرح کے حملے حال ہی میں تواتر سے ہونے لگے ہیں۔ ٹی وی پر چلتی ہوئی نیوز دیکھ کر سب کی جان پر بن آئی۔ جنت گیلانی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اپنے بیٹے اکبر کے زخمی ہونے کی خبر سن کر۔ حورین نے جلدی سے اکبر کے نمبر پر کال ملائی، جبکہ آن فاطمہ جنت گیلانی کی طبیعت کے زیر اثر فوراً پانی لینے کچن کی طرف بھاگی۔ عیسیٰ گیلانی اور موسیٰ گیلانی اس وقت آفس میں تھے، جبکہ علی ابھی گھر آیا تو جنت گیلانی کی خراب طبیعت دیکھ انہیں اٹھائے فوراً گاڑی میں ڈالا۔ انیکا گیلانی اس کے ساتھ بیٹھی تو وہ سب ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ حورین کی کال چوتھی بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم اکبر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے فوراً سے بیشتر سوال کیا۔ اب ٹھیک ہوں، اکبر کی تھوڑی درد بڑی آواز اسپیکر سے ابھری۔ آپ نے تو ہمیں پریشان ہی کر دیا تھا، وہ فکر مندی سے بولی۔ یہ آن سے بھی بات کریں، اس نے فون روتی ہوئی آن فاطمہ کی طرف بڑھایا۔ اکبر آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے نم لہجے میں چھپا کر وہ پہچان گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں آن فاطمہ، تم اپنا اور حورین کا خیال رکھنا، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پلیز ہم سب کے لیے۔ حورین نے اس سے فون لیا کیونکہ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ آن بس کر دو اور پریشان ہو جائیں گے تمہیں یوں روتا دیکھ، اس نے مائک پر ہاتھ رکھے کہا۔
پیشنٹ کی شوگر لیول شوٹ کر گئی تھی اور بی پی بھی ہائی تھا۔ ہم نے ٹریٹمنٹ کر دی ہے، پلیز آپ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ میں نے یہ کچھ میڈیسنز لکھ دی ہیں، ان کا باقاعدگی سے استعمال کروائیے گا، ڈاکٹر نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور پرسکرپشن علی اکبر کی طرف بڑھائی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے وہ پرسکرپشن لی اور ہاسپٹل کی فارمیسی کی جانب بڑھ گیا۔ انیکا جنت گیلانی کے پاس تھی، اب ان کی حالت قدرے بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا جٹھانی جی، اب اس عمر میں ایسی بیماریاں تو لگی ہی رہتی ہیں۔ تم بتاؤ اکبر کی کوئی خیر خبر آئی؟ جی حورین بتا رہی تھی کہ اب اکبر ٹھیک ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ چلو شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے میرے بیٹے کو سلامت رکھا۔ اس کے علاوہ مجھے آرزو کی فکر ہے، مرنے سے پہلے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ابھی تو آپ کو بہت سا جینا ہے، اپنے پوتے پوتیوں کی شادی کروانی ہے۔ ہم تو ایسے ہی منصوبے بنا لیتے ہیں، ہمیں تو یہ اوپر والا ہی جانتا ہے کہ اگلا سانس لینے کی مہلت بھی ملے گی یا نہیں۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، مگر ایسی مایوسی والی باتیں نہ کریں میرے سامنے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم گھر چل سکیں۔ وقت گزرنے لگا اور ان کی دوستی کب محبت میں تبدیل ہوئی انہیں خود بھی پتہ نہ چلا۔ روز فون پر جب رات گئے تک چیٹنگ نہ کر لیتے انہیں چین نہیں آتا۔ چہرے پہ میری زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن، پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لو، بادلوں کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن، خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پر بکھر جاؤ کسی دن، گزریں جو میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو چمکاؤ کسی دن، میں اپنی ہر ایک سانس اس رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پر سو جاؤ کسی دن۔ سدھ نے اسے پوئٹری بھیجی جس کے لیے ایک ایک لفظ کو وہ دل سے محسوس کرتے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آرزو جی، وہ جو ابھی تک اسی شاعری کے سحر میں تھی اس کے آرزو والے میسج پر رپلائی کیا، کہیں باہر ملیں؟ وہ کیوں؟ اتنی معصوم نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کر رہی ہو، تم جانتی ہو میں کیوں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتی آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر صاف صاف بتاتا ہوں تمہیں، دیکھنے کا تمہیں ملنے کا دل کر رہا ہے۔ اب ٹھیک یا اور ڈیٹیل سے بتاؤں؟ اوکے سوچتے ہیں اس بارے میں۔ یہ تم اتنا بھاؤ کیوں کھا رہی ہو؟ وہ تو مجھے کھانا چاہیے، اب آپ سیلیبریٹی نہیں رہے میرے وہ جو بن گئے ہیں، بھاؤ کھانا تو بنتا ہے۔ یہ وہ کیا ہے اب؟ وہ کا مطلب آپ نہیں سمجھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ارے وہ کا مطلب میرے دوست بن گئے ہیں نا، آپ کیا سمجھے؟ سمجھا تو ٹھیک تھا مگر جواب تم نے غلط دیا۔ آرزو نے اس کے میسج پر صرف ہنسنے والے ایموجی سینڈ کیے۔ تو پھر کب مل رہی ہو؟ جب آپ کہیں۔ تو پھر کل؟ اوکے مگر آفٹر یونیورسٹی ٹائم، میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے کل۔ اوکے ڈن۔ کوئی ہیلپ چاہیے؟ نو، آپ سے ہیلپ لی تو باتوں میں لیسن بھول کر بس آپ کو پڑھوں گی۔ از اٹ ٹرو؟ سدھ نے سوال کیا۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے شرما کر فون ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے اپنا سکھ چین سب لٹا کر کے خود بے چینیاں مول لیں، صرف آپ کے لیے سدھ۔ اپنی نیندوں کا بھی ہوش نہیں، نیند لٹا کر صرف آپ سے وفائیں کرنے کا سوچتی رہتی ہوں۔ وہ تکیے پر سر رکھے ہوئے خود ہی سے مخاطب تھی کہ موبائل پر میسج نوٹیفیکیشن دیکھ پھر سے اسے آن کیا۔ کچھ مبہم اشاروں میں تم نے آج مجھے جو کہا ہے، اب تو مجھے بھی یقین ہونے لگا ہے کہ جو میرے دل میں ہے تمہارے لیے وہی تمہارے دل میں بھی ہے میرے لیے۔ جواب دو۔ کیوں تم کو دیکھتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے؟ کیوں دل تمہیں ہی سوچنے لگا ہے؟ اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ سدھ کا ایک اور میسج موصول ہوا۔ گھما پھرا کر بات کرنا اور تھی، آج اس نے جب ڈائریکٹ پوچھا تو وہ چکرا کر رہ گئی، جواب دینے کی ہمت خود میں مفقود پائی۔ جو محبت کا طوفان میرے دل میں اٹھ رہا ہے، کیا تمہارے دل میں بھی وہی طوفان برپا ہے؟ سدھ گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی تو بتاؤں گی سب۔ اس نے لاسٹ میسج کیے فون ایک طرف رکھا اور ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے کتاب اٹھائی۔ وہ بے توجہی صفوں کی ورگردانی کرنے لگی، ساری سطریں گڈمڈ ہونے لگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ ابھی بھی سدھ کے سوالوں پہ الجھا ہوا تھا، جتنا پڑھنے کی کوشش کرتی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس نے کتاب اور فون دونوں تکیے کے نیچے ڈال دیے
اور پھر خود کو ریلیکس کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ سوچیں ابھی بھی سدھ کے متعلق تانے بانے بن رہی تھیں۔ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ہائے ہیلو، وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی تھی کہ سدھ اسے وہاں سے پک کرنے آیا۔ چلیں؟ جی بالکل۔ وہ دوسری طرف سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تو سدھ نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی طرف بڑھا دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھ پہ یقین نہیں؟ وہ ابرو چکا کر سر ترین لہجے میں بولا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ جلد ہی خود کو سنبھال گئی، کہیں وہ اس سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پھر کتنا اعتبار ہے مجھ پہ؟ اس کی گمبھیر آواز خاموش ماحول میں گونجی۔ خود سے بھی زیادہ، اس نے دل سے کہا۔ سچ؟ سدھ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جوش سے پوچھا۔ آرزو نے پہلے اس کی گرفت میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے وجی چہرے کو، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ سدھ، آپ کو نہیں لگتا یہ سب کچھ زیادہ جلدی سے ہو گیا؟ سدھ نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ میری بات کا کچھ غلط مطلب نہ لیجیے گا پلیز، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس طرح اکیلے میں باہر نہیں ملنا چاہیے۔ او کم آن آرزو، میں کون سا تمہیں کسی ہوٹل کے روم میں تنہا لے کر جانے والا ہوں؟ سب کے سامنے کھلے میں جا رہے ہیں، اور ویسے بھی اگر تمہیں اکیلے روم میں بھی لے کر جاؤں تو اپنی حدود اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اس نے آخری بات ذرا اسپاٹ انداز میں کہی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ میں بالکل بھی ناراض نہیں، مگر تمہیں بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اس دن بھی ہم دونوں تمہارے ہاسٹل کے روم میں تنہا تھے، میں نے کچھ ایسا ویسا کیا؟ جواب دو۔ آرزو اس کی بات سٹپٹا کر باہر ونڈو کی طرف دیکھنے لگی۔ چہرے پر سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ آؤ باہر۔ سدھ نے اس کی سائڈ کا ڈور کھول کر اپنا ہاتھ آگے کیا تو آرزو نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ڈور بند کیے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے چلنے لگا۔ واؤ سدھ، ہاؤ بیوٹیفل! آرزو کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، بہت حسین ہے یہ سب، وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ انگلینڈ آ کر بھی میں یہ سمندر دیکھنے سے محروم رہ جاتی، بہت پیاری جگہ ہے یہ، تھینکس مجھے یہاں لانے کے لیے۔ آؤ تمہیں اسے اور بھی قریب سے دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک کروز کی طرف آیا جو چلنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سب لوگوں کے ساتھ وہ دونوں بھی اس پر آ گئے۔ وہ بہت بڑا تھا، سب لوگ اندر کی طرف جانے لگے جبکہ سدھ اس اپنے ساتھ لیے کروز کے بیرونی حصے میں آیا جہاں سے سارا سمندر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکے سبز اور نیلے رنگ کا ملا جلا اجلا شفاف پانی آنکھوں کو ہرا کر رہا تھا۔ دور دور تک صرف پانی ہی پانی تھا، کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا اسے اس کے گھنگریالے گیسو بار بار اس کے دلکش چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ سدھ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑیسیں۔ آرزو جی، وہ قدرتی نظارے دیکھنے میں محو تھی، اس کی آواز پر چونک کر اس کی طرف مڑی۔ پیار کرتی ہو؟ اس سے وہ گلے میں موجود سکارف کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی جو ہوا سے بار بار اڑ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ انجان مت بنو، وہ اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ میں کب بنی؟ دونوں کا چہرہ اس وقت ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ اتنا پیار دو گی؟ ایک ایسا عجیب سا سوال ہے، وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تنگ و دو میں تھی۔ سدھ کے چہرے کے تیکھے نقوش بلا کے سرد تھے۔ میں آپ کو اتنا پیار دوں گی کہ آپ کو دیوانہ بنا دوں گی، اس نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ دیوانی تو تم واقعی بن جاؤ گی میرے پیار میں۔ وہ پورے اسرار سا مسکرایا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر اس میں سے ایک نفیس سی رنگ نکالی۔ ول یو میری ود می؟ اور اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ وہ اس کی جلد بازی پر دنگ رہ گئی مگر پھر کھلکھلاتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور اپنا نازک سا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر دھرا۔ سدھ نے اس کی مخروطی انگلی میں وہ نفیس سی رنگ پہنا کر اس پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ وہ اس کے عمل پر سر پٹانے لگی۔ دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ تھینکس فار گیونگ می دس آنر، وہ ممنون انداز میں بولا۔ سدھ دیکھے نا کتنی پیاری جگہ ہے، بالکل کارنر ہے کروز کا۔ ٹائٹینک مووی میں ہیرو اور ہیروئن ایسے ہی کاؤنٹر پر کھڑے ایک یادگار پوز بناتے ہیں، مجھے بھی بنانا ہے، وہ اسے شرارتی انداز میں بولی۔ اوکے، وہ دونوں کارنر کی طرف بڑھے۔ آرزو آگے کھڑی ہوئی اور سدھ اس کے پیچھے۔ آرزو نے اپنی دونوں باہیں پھیلائی دیں اور سدھ نے بھی اس کی طرح دونوں باہیں پھیلا دیں۔
پھر اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کیا۔ یہ کیا سید؟ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ سید کو اپنی پشت پر اتنے قریب دیکھ پٹپٹا کر بولی۔ آرزو نے مسکرا کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ دور سے ایسا لگ رہا تھا سورج آدھا سمندر سے باہر ہے اور آدھا سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھتے محبوط ہوئی۔ سید نے اسے مسلسل مسکراتا ہوا دیکھا تو اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگیں۔ وہ جو اسے ہر وقت روتا ہوا دیکھنے کا خواہاں تھا، اسے یوں مسکراتا دیکھ اسے برداشت نہ ہوا۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ وہ اس کے سامنے مسکرائے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا مرا ہوا وجود دکھائی دیا، جو ترنگے میں لپٹا ہوا اس کے گھر آیا تھا مردہ حالت میں۔ اپنی دادی کی حالت یاد آئی جو اس کے باپ کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پائی، اور اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر وہ بھی اسی کے ساتھ مر گئی۔ اپنی ماں کی حالت یاد آئی جو بڑی جوانی میں ودوا ہو چکی تھی۔ اسے سفید ساڑی پہنا دی گئی تھی، اس کے سہاگ کی چوڑیاں توڑ دی گئی تھیں۔ دنیا والوں نے اس پر رنگ حرام کر دیے تھے۔ اس نے انہی کی بے رنگ زندگی کو دیکھ کر کینوس پر رنگ اتارنے شروع کر دیے۔ وہ کیسے بھول جاتا یہ سب؟ اس کے دماغ نے اسے اس کے یہاں آنے کا مقصد یاد دلایا۔ وہ پل بھر میں صدیوں کا سفر طے کیے حال میں لوٹا۔ اس نے گہرا سانس لیے خود کو نارمل کیا۔ کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ سدھ۔ جان دے سکتی ہوں آرزو۔ پھر جان ہی تو مانگ رہا ہوں، دے دو۔ اس کے لبوں پر رینگتی ہوئی پراسرار مسکراہٹ پل بھر میں وحشت زدہ آواز میں بدلی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، کسی نے اسے چلتے ہوئے کروز سے گہرے سمندر میں دھکا دیا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ خواہ میں معلق لہراتی ہوئی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگی۔ وہ سمندر کی لہروں میں ادھر سے ادھر ڈولنے لگی، ہاتھ پاؤں چلانے لگی خود کو بچانے کے لیے، مگر سمندر کی تیز لہریں اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی تھیں۔ اس کے ناک، کان اور منہ میں پانی بھرنے لگا۔ سوئنگ کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ زیادہ دیر تک وہ ان تیز لہروں کا سامنا نہیں کر پائی اور خود کو بے حال ہوتے ہوئے ان لہروں کے سپرد کر دیا۔ سلطان افندی کسی شپمنٹ کی ساری ڈیٹیل لیپ ٹاپ میں سیو کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ سیو کرنے کے بعد فوراً فون اٹھایا اور نمبر ملایا۔ قرۃ العین فوراً میرے کیبن میں آئیں جلدی، سلطان افندی نے کہتے ساتھ ہی فون رکھا اور واپس اپنے لیپ ٹاپ پر متوجہ ہوا، جبکہ قرۃ العین جس کی آج صبح سے ہی اچھی خاصی دوڑ لگ چکی تھی، پھر ہانفتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں، میں تمہیں یہاں ایک پیپر میل کر رہا ہوں۔ اس پیپر کا پرنٹ نکالنے کے بعد ان پر موسیٰ سر کے سائن لینے ہیں، اور یہ کام آج ہی یاد سے ہو جانا چاہیے۔ سلطان افندی لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے سر، میں سائن کروا کر پیپرز آپ کے پاس واپس لے کر آؤں گی۔ اوکے، سلطان افندی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس باہر کی جانب چلی گئی۔ سامنے رکھے ہوئے فون پر بیل ہوئی تو سلطان افندی نے فوراً سے بیشتر ریسیو کی۔ یس سلطان، آج کچھ انٹرویوز ہیں، تم ذرا انہیں دیکھ لو، کچھ نیو سٹاف کی ضرورت ہے، تم ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہائر کر لو، عیسیٰ گیلانی نے اسے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، کہتے ہی اس نے فون رکھا۔ لائبہ، میں کہہ رہا ہوں یار، ایک بار پھر سوچ لے، پتہ نہیں میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یار، تم گھر والوں سے زیادہ دیر چھپ کر اس جاب کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ ثانیہ، تم چپ رہو، میں نے دیکھا ہے یوں ہی شاندار آفس میں آ کر وہاں کے باس کو پھنسا کر لڑکیاں شادی کرتی ہیں اور راتوں رات امیر ہو جاتی ہیں، میں بھی یہاں کے باس کو پھنسا لوں گی۔ لائبہ اس نہایت مکارانہ انداز میں بولی۔ قرۃ العین جو ان کے پیچھے چل رہی تھی ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے لائبہ، ثانیہ نے ڈرتے ہوئے انداز میں کہا۔ بس بھی کر دو، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہیں پتہ نہیں لائبہ، یہ ایک مشہور کمپنی ہے، تم انجانے میں پنگا لینے چلی ہو تو پلیز اپنے وہم اور ڈر اپنے دل و دماغ میں رکھو، میرا ارادہ پکا ہے، مجھے مت بتاؤ کچھ بھی۔ ثانیہ گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھا ریسیپشن کی جانب چلی گئی اور کچھ دیر پوچھنے کے بعد واپس لائبہ کی طرف آئی۔ اوپر 3rd فلور پر انٹرویو ہو رہے ہیں، چلو تو پھر چلتے ہیں، دیر کس بات کی، آگے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ لائبہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے کو بڑھی۔ لفٹ کے ذریعے دونوں 3rd فلور پر پہنچی اور پھر وہی موجود سامنے ایک اور ریسیپشن کی جانب چلنے لگیں۔ جی بتائیے، آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ ریسیپشنسٹ نے پوچھا۔ ہم یہاں انٹرویو کے لیے آئے ہیں۔ اوہ سو سوری میم، مگر انٹرویو کا وقت تو ختم ہو چکا ہے اور سر انٹرویو لے بھی چکے ہیں۔ ارے ایسے کیسے، میرا انٹرویو لیے بغیر ہی وقت ختم ہو گیا؟ لائبہ اونچی آواز میں لڑاکا انداز میں بولی۔
دروازہ کھلا اور سامنے والے کیبن میں سے ایک خوبرو شخص پینٹ شرٹ پر ٹائی لگائے ہوئے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے سیدھا ان کی جانب تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا اور ان کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ آپ کوئی ملکہ الزبتھ ہیں جن کا انٹرویو لیے بنا وقت ختم نہیں ہو سکتا تھا؟ ویسے کافی وقت کی پابند معلوم ہوئی ہیں آپ۔ انٹرویو والے دن ہی سلطان افندی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا۔ لائبہ کے تو سر پر لگی تلوں پر بجھی۔ کیا ہوا سلطان؟ کچھ نہیں سر، انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر یہاں آ کر بدمزگی پھیلا رہی ہیں اور فضول میں بحث کر رہی ہیں۔ اچھا چلو لے لو ان کا بھی انٹرویو۔ وہ ٹھہرے صداق کے رحم دل انسان۔ سلطان ان کے حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اسی لیے وہ سر اس بات میں ہلایا اور واپس اپنے کیبن میں چلا گیا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے کیبن میں آئیں۔ وقت پہلے ہی کافی ضائع ہو گیا ہے تو میرے خیال سے انٹرویو کا آغاز ہونا چاہیے۔ کچھ دیر میں ہی وہ ان دونوں سے انٹرویو لے چکا تھا۔ آپ کو کال کر کے بتا دیا جائے گا کہ آپ اس انٹرویو میں سلیکٹ ہوں گی یا نہیں، سلطان افندی نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہا۔ تو وہ دونوں باہر نکل گئیں۔ قرۃ العین ہاتھ میں فائل تھامے تیز قدموں سے سلطان افندی کے کیبن میں داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ یہ پیپرز جن پر آپ نے سائن کا کہا تھا۔ قرۃ العین نے فائل سلطان کے سامنے رکھی۔ اوکے۔ لیپ ٹاپ پر جھکے ہوئے سلطان افندی کی آواز آئی تو وہ واپس مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ تھوڑا اور دور جاتی اسے اپنے سر سے دوپٹہ سڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رکی مگر اتنی دیر میں دوپٹہ اتر کر نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ وہ جارحانہ تیوروں سے پلٹی اور ریوالونگ چیئر پر موجود سلطان افندی کے چہرے پر ایک جاندار تھپڑ جڑ دیا۔ اپنے یہ گندے حربے اپنی جیسی ان غلیظ سوچ کی حامل لڑکی پر آزماؤ، مجھے ہاتھ بھی لگایا تو تمہارا ایسے ہی منہ توڑ دوں گی۔ وہ اسے حقارت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے چلائی۔ میرے گرینڈ پا اور سارے سٹاف کے سامنے جو تم اچھائی کا ڈونگ رچاتے ہو، سب کا پردہ چاک کر کے تمہاری اصل شکل دکھاؤں گی، گھٹیا انسان۔ قرۃ العین اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کرنے کے انداز میں اس پر برس پڑی۔ سلطان افندی سرخ چہرہ لیے کسی آتش فشاں لاوے کی مانند اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی اس ناقابل برداشت حرکت کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ چلانا چاہتی ہو چلاؤ، لگاؤ تماشا، کرو جمع لوگوں کو، مگر لوگوں کو اکٹھا کر کے میری اصلیت دکھانے سے پہلے اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، اور اسے بھی پہلے اپنے دماغ کا جس میں غلاظت بڑھی ہوئی ہے۔ بدنامی اگر میری ہوگی تو نام تمہارا بھی میرے نام کے ساتھ آئے گا، مائنڈ اٹ۔ وہ داڑا اور اسے اپنے ہاتھ کا اشارہ دیا۔ قرۃ العین نے اس کے ہاتھ کے تعاقب میں دیکھا جہاں اس کے دوپٹے کا ایک کورنر ٹیبل پر موجود ایک بلڈنگ سیمپل کے کارنر کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ حفت کا شکار ہوا۔ جس کمپنی کی کنسٹرکشن کرنی تھی یہ اس بلڈنگ کا ایک سیمپل تھا۔ دوپٹہ ابھی بھی اس سے اٹکا ہوا تھا اور باقی کا زمین کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ قرۃ العین نے اپنی حالت کے پیش نظر لپک کر دوپٹہ اٹھانا چاہا، مگر سلطان افندی جارحانہ تیوروں سے قدم بڑھاتے ہوئے خون خوار مسکراہٹ لیے قرۃ العین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دوپٹے کے بنا اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے چلنے لگی۔ دیکھو دور رہو مجھ سے، وہ تنبیہی انداز میں بولی۔ ورنہ کیا ورنہ بولو؟ تم نے مجھے یعنی سلطان افندی کو تھپڑ مارا، وہ بھی بنا کسی وجہ۔ سلطان افندی اپنے گال پر ہاتھ جمائے گرایا۔ وہ کسی سہمی ہوئی ہرنی کی مانند ساکت کھڑی تھی۔ سلطان نے اسے دونوں بازو سے دھکا دیے دیوار سے لگایا اور اس کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کا حصار بنایا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں اپنی خون اشام نظریں گاڑی۔ سوری، اس سے پہلے کہ وہ معذرت مانگتی، خاموش، شش، ایک لفظ بھی اور نہیں، جتنا بولنا تھا تم بول چکی۔ میں کسی کا کہا لوٹاتا نہیں، جو الزام تم نے مجھ پر لگایا ہے اسے پورا کرنا تو اب میرا فرض ہے۔ کیوں مس ورلڈ؟ یہی سمجھتی ہو نا اپنے آپ کو؟ کیوں؟ جیسے کہ تمہیں چھونے کو دیکھنے کو مرا جا رہا ہوں میں۔ سلطان افندی کی وحشت زدہ نگاہوں سے اسے اب اور بھی خوف آنے لگا۔ سلطان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں سے سیال کی لڑیاں ٹوٹ کر سلطان افندی کی بازو پر گریں جس سے اس نے قرۃ العین کو جکڑ رکھا تھا۔ قرۃ العین کا رونا اب ہچکیوں کی صورت اختیار کر گیا۔ سلطان افندی نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑا۔ قرۃ العین سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اپنا گرا ہوا دوپٹہ اٹھا کر وہاں سے فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ قرۃ العین کے وہاں سے نکلتے ہی سلطان افندی نے ایک پنچ دیوار پر مارا، پھر آنکھیں بند کیے وہی ہاتھ کی انگلیاں اپنے بالوں میں پھیرنے لگا۔ کسی فرشتہ صفت نے اسے سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا تو گہرائی کی پرواہ کیے بنا وہ لمحوں میں اس میں کود گیا اور مہارت سے سوئمنگ کرتے ہوئے سمندر کی من موجی لہروں سے لڑتا ہوا سمندر کی گہرائی میں جانے لگا۔
جس طرف ابھی آرزو ڈوب رہی تھی، وہ چند منٹوں کا سفر طے کیے اسے سمندر کی گہرائی سے سطح پر لے آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے باہر خشکی تک لایا۔ زمین پر اس کے وجود کو لٹائے وہ اسے دیکھنے لگا جس کا سانس نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے ماہرانہ انداز میں اس کا پیٹ دبایا تو منہ سے پانی باہر نکلا، مگر ابھی بھی اسے ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آرزو کے گال تھپ تھپا کر اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ شٹ، شی نیڈ ٹو بریتھ، ڈیم اٹ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسے مصنوعی سانس دینے کا فیصلہ لیا۔ وہ پیچھے ہٹا، بنا کوئی پیش رفت دیکھ کر پھر سے ایک بار کوشش کی۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کیے، اس بار شدت سے سانسیں انڈیلیں۔ اس نے نیم وار آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہا، مگر آنکھوں کے سامنے سب دھندلا رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت قریب سے مونچھوں کی چبھن محسوس کیے وہ زور سے کھانسنے لگی۔ یہ سدھ تو نہیں، اس کی مونچھیں نہیں، وہ تو کلین شیف ہے، پھر کون؟ وہ اس کی سانسوں سے بھی قریب تھا، مگر وہ اسے اپنی پھر سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائی تھی، اور ایک بار پھر سے اپنے حواس کھو گئی۔ اس نے اسے نارمل سانس لیتے دیکھا تو اسے باہوں میں بڑھ کر واپسی کے راستے پر گامزن ہوا۔ رات گئے وہ اسے اس کے ہاسٹل کے روم میں چھوڑنے آیا، اس پر کمفرٹر کھول کر ڈالا، پھر روم کا ہیٹر آن کیا تاکہ اس کے نم کپڑے سوکھ جائیں، اور آہستگی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ آفس سے واپس آئی تو پورچ میں گاڑی کھڑی تھی جسے وہ پہچان نہیں پائی تھی۔ بھلا یہ کس کی گاڑی ہوگی؟ وہ سوچتے ہوئے اندر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ اور موسیٰ گیلانی دونوں بھی اندر آئے۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ ایک صوفے پر اکبر اور جنت گیلانی بیٹھے ہوئے تھے۔ اکبر آج دوپہر ہی لوٹا تھا، اس لیے قرۃ العین اس کی واپسی سے بے خبر تھی، جبکہ دوسرے 3 سیٹر صوفے پر انیکا گیلانی، حرین اور فاطمہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ 2 سیٹر صوفے پر 2 انجان لوگ تھے، جن میں ایک مرد تھا اور دوسری عورت۔ دیکھنے میں وہ کسی اچھے گھرانے کے معلوم ہو رہے تھے۔ عیسیٰ اور موسیٰ گیلانی کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہوئے حرین اور فاطمہ وہاں سے اٹھ گئیں۔ السلام علیکم، قرۃ العین نے سب کو مشترکہ سلام کیا، جس کا سب نے ہی اکٹھے ہی جواب بھی دے دیا۔ وہ دونوں بھی اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے عیسیٰ اور موسیٰ گیلانی سے ملے۔ تو یہ ہے ہماری بیٹی، عورت نے مسکرا کر قرۃ العین کی طرف دیکھا اور اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ وہ اچنبے سے اپنی ماں حرین کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ کون ہے۔ حرین نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کے پاس بیٹھنے کا انیدہ دیا۔ سلطان کو تو آپ اچھے سے جانتی ہی ہیں عیسیٰ صاحب، ہمارا خود کا اتنا بڑا بزنس ہے، مگر جناب کو اپنے باپ کا بنا بنایا بزنس نہیں سنبھالنا، اسے اپنے بلبوتے پر خود کچھ کر دکھانے کی چاہ تھی، اسی لیے وہ آپ کے پاس جاب کر رہا ہے، اپنی خواہش کے لیے۔ آج ہم اسی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس، بس آپ کی حامی کے منتظر ہیں۔ ہمیں مایوس مت کیجیے گا، ہم ابھی مثبت جواب لے کر ہی جائیں گے، سلطان افندی کے والد ابراہیم افندی نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان افندی ایک نہایت ہی قابل لڑکا ہے، اس نے بہت جلد اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، باقی سب کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ گیلانی نے باقی موجود افراد پر نظر ڈالی، جیسے ان سے مشورہ لینا چاہتے ہوں۔ مجھے بھی رشتہ بہت مناسب لگا، موسیٰ گیلانی نے کہا۔ کیوں اکبر، تم کیا کہتے ہو؟ آخر کو قرۃ العین تو تمہاری بیٹی ہے۔ اکبر نے حرین کی طرف دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ آپ سب بڑوں کا فیصلہ ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، اسے اپنے بڑوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اکبر نے مان بڑے انداز میں ابراہیم افندی اور عابدہ افندی کے درمیان گمسم بیٹھی ہوئی قرۃ العین کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج تازہ ہی ہوئے واقعے کے بارے میں سوچ سوچ کر پہلے ہی اس کا دماغ شل ہو چکا تھا، اب یکدم نئی افداد پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ ضرور سلطان افندی اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے میری ساری زندگی اجیرن بنانے کا سوچ رہا ہوگا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، جو بھی ہوا بس ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا، میں ان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، اس نے دل میں سوچا۔ نظریں اٹھا کر اپنے گھر کے مکینوں کی طرف دیکھا جو مان بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو امڑنے لگے، مگر اس نے اپنی پوری کوشش کیے انہیں پیچھے دھکیلا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بچی شرما گئی ہے، اس طرح کے موقعوں پر لڑکیاں ایسے ہی شرما جاتی ہیں، انیکا گیلانی نے کہا۔ تو پھر ہم رشتہ پکا سمجھیں؟ ابراہیم افندی نے کہا۔ جی، اکبر نے کہا۔ تو سب اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ جاؤ عائشہ کچن سے مٹھائی لاؤ، آن فاطمہ نے اس سے کہا۔ جی ماما، ابھی لائی، کہتے ہی وہ خوشی سے تقریباً بھاگتے ہوئے کچن کی طرف گئی اور مٹھائی ٹرے میں سجائے باہر آئی اور سب کے آگے پیش کی۔ تو پھر اسی ہفتے بھی اس فرض سے فارغ ہو جائیں، ابراہیم افندی نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا۔ ابراہیم صاحب، آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ یہ سب ہمیں تھوڑا وقت دیں،
ابھی تو قرۃ العین کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ ہمیں ہماری بیٹی کے آگے پڑھنے سے کوئی اختلاف نہیں، وہ جتنا چاہے پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر بھی ابراہیم صاحب، لڑکی کی شادی پر تو 100 تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، موسیٰ گیلانی نے کہا۔ ہمیں ہماری بیٹی کے علاوہ ایک چیز بھی نہیں چاہیے، اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ پھر بھی بھائی صاحب، یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں، جنت گیلانی نے کہا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے جتنی خوشیاں سمیٹی جا سکتی ہیں اتنی جلدی سے سمیٹ لینی چاہیے، عابدہ افندی نے کہا۔ وہ تو ٹھیک کہا آپ نے، عیسیٰ گیلانی نے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر اسی ہفتے کوئی طریق دے دیں تاکہ ہم جلد سے جلد اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں۔ بتاؤ اکبر، پھر کیا کہتے ہو؟ آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا، انیکا گیلانی نے کہا۔ اس جمعے کو نکاح کا فرضیہ انجام دے دیتے ہیں، اکبر نے باوقار انداز میں کہا۔ جی، یہ تو بہت مناسب دن ہے، عابدہ افندی بولیں۔ پھر آگے کے مراحل پر سب آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ حورین اور آن فاطمہ دونوں کھانے کی تیاری کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔